عزیزان گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تاریخ کے آئینے میں اس عنوان کے ساتھ دروس جمعہ میں وہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ جمعے کو قسط ہفتم کی تفصیل یعنی 7ویں قسط، اس کا آخری مرحلہ تھا کہ آزادی معاہدے کے لیے اس یہودی نے جس کی آپ زیر کفالت تھے کون کون سی شرطیں رکھی تھی۔ آج آخری قسط ہے اس عنوان کی، قسط ہشتم، 8ویں قسط۔ اس یہودی نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ 350 کھجوروں کے پودے لگاؤ، ایک روایت میں 500 پودے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 40 اوقیے سونا بھی دو۔ اور اتنی خطیر رقم کے ساتھ یہ بدل مکاتبت طے ہوا۔ اس بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امداد ہے اور آپ کا جو معجزہ رونما ہوا، اصل میں معجزہ خرق عادت، جس کو عقل تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے اور سامنے والے پر اس کا کوئی ڈیفینس، کوئی توڑ نہ ہو، یہ معجزہ۔ اور معجزہ یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے نبی اور رسول کے لیے، اس کی نبوت کا، اس کی رسالت کا۔ جب آپ کہیں جاب کی تلاش میں جاتے ہو اور انٹرویو لیتے ہیں آپ کے باس، تو سب سے پہلے ڈگریز مانگتے ہیں، لو کیا کیا پڑھا تھا۔ تو یہ ڈگری ہے انبیاء کی۔ سامنے والے کو عاجز کر دینا، یہ تو نبی تسلیم کرو، یہ میرا معجزہ ہے، یہ نبوت کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے، مانو۔ ڈنکے کی چوٹ پر رسول آتا ہے، مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مانو گے اپنے سر کھاؤ، اللہ کی گرفت آ جائے گی۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کی کرامتی بھی برحق ہے، لیکن نبی جب چاہے معجزہ دکھا دے، ناممکن۔ رسول جب چاہے معجزہ دکھا دے، ناممکن۔ اللہ جب چاہے گا نبی معجزہ تب دکھائے گا، اللہ جب چاہے گا رسول معجزہ جب دکھائے گا۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن ولی جب چاہے کرامت دکھا دے، ناممکن۔ اللہ جب چاہے گا ولی کرامت دکھائے۔
بہرحال اس بیچ میں ان تمام قسطوں کے بیچ میں کتنے معجزات آپ کے سامنے آئے. لمحہ بھر آقا فارسی نہیں جانتے تھے، پرشین زبان. ایک لمحے کے بعد فرفر زبان بولنے لگے فارسی. حضرت سلمان فارسی عربی زبان سے نابلد تھے، وہ تو فارسی تھی ان کی مادری زبان. لمحہ بھر جبرائیل نے لعاب دہن ڈالا سلمان کے منہ میں اور فرفر عربی بولنے لگے. یہ معجزات ہیں انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم. بہرحال آقا نے ارشاد فرمایا سلمان گڈھے کھودو، میں پودے خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. 500 گڑھے کھودے سلمان فارسی نے. آقا نے وہ کھجور کا پودے اپنے ہاتھ سے لگائے اور سال بھر میں وہ سارے درخت پھل دینے لگے. آج بھی سلمان فارسی کے باغ کی کچھ نشانیاں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں موجود ہیں. آج بھی وہ باغ موجود. چجائے کے چند پیڑ ہیں لیکن ہیں اسی زمانے کی. دوسرا شرط کیا تھی یہودی کی؟ سونا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا ڈلا دیا. وہ ڈھیلا یا تو مرغی کے انڈے کی برابر تھا، ایک روایت حدیث میں یہ ہے، اور ایک روایت ہے کبوتر کے انڈے کی برابر تھا، اور ایک روایت ہے مرغی کے انڈے سے چھوٹا اور کبوتر کے انڈے سے بڑا. ایک ایسا ڈھیلا دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، روحی فدا ابی و امی، کا سلمان جاؤ اس کا قرض ادا کرو. اللہ نے اس سونے میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ 40 اوقیہ سونا برابر ہو گیا اور سونے کا ڈھیلا جو کا تو باقی. یہ معجزہ ہے فخر کائنات میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آزادی معاہدے کی تکمیل کے بعد اب سلمان فارسی کا پیشہ کیا تھا؟ شب و روز، ایوری ڈے نائٹ حضور کی خدمت میں گزارنا. اور یہی وجہ تھی کہ آقا نے فرمایا تھا سلمان میری فیملی کا ایک ممبر ہے. حالانکہ سلمان فارسی رویل فیملی سے بلونگ کرنے والی شخصیت تھی، شاہانہ خاندان سے ان کا تعلق تھا، شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا. فارس کے بہت بڑے زمیندار بھی تھے، لیکن دین حق کی تلاش میں کہاں کہاں سرگردہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے منزل مقصود تک پہنچا دیا. پھر جو کارنامے آپ کے احد میں شریک نہیں ہو سکے، بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن خندق میں شریک ہوئے. اور خندق کے کھودنے کا جو مشورہ دیا تھا مدینے کے اطراف و جوانب میں، وہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. فرمایا سلمان یہ کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں جو جنگیں ہوتی ہیں دشمنوں سے فارس میں،
تو ہم دشمن کو زیر کرنے کے واسطے خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ اس کو عبور کر کے اندر نہ آئے، آئے گا تو پٹے گا۔ اس رائے پر آقا نے سوات فرمایا، اور یہی وجہ تھی کہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح اور کامرانی سے کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کی زاہدانہ زندگی، ایک روایت میں 250 سال کی عمر پائی سلمان فارسی۔ کتنی؟ 250 سال کی عمر۔ ایک روایت میں 350 برس کی عمر۔ کتنی طویل عمر، لیکن آخری کے جو لمحات ہیں آپ کی حیات کے بہت پاکیزہ۔ آپ نے ہمیشہ مزدوریاں کی ہیں، اتنا بڑا شہزادہ ہونے کے باوجود مزدوریاں کی، محنتیں کی، خون پسینے کی کمائی، اور وہ جو لاکھوں ہزاروں روپوں کی قیمت کا لباس پہنتے تھے، اسلام سے مشرف ہونے کے بعد آپ نے ایک قبا میں زندگی گزاری، ایک قبا، اسی کو اوڑھ لیا کرتے تھے، اسی کو بچھا لیا کرتے تھے۔ میاں یہ ہمیں پکے پکائے پھل مل گئے، یہ دین اور اسلام، اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی قدردانی نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت اور اس کی حقانیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صحابہ کا زندگی دیکھو، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ صحابہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، جان، مال، تن، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دین حنیف جو ہم تک پہنچا ہے، خدا کی قسم یہ اصحاب بدر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سلمان فارسی تیری شجاعت کو سلام، سلمان فارسی تیرے زہد و تقوی کو سلام، سلمان فارسی تیری بہادری کو سلام۔ کیا مقام تھا، آقا نے فرمایا سلمان میری فیملی کا ایک ممبر ہے۔ یہ آج کی جو قسط تھی، آخری قسط تھی، قسط ہشتم، 8ویں قسط۔ انشاءاللہ آئندہ ہو سکتا ہے اگلا جمعے کو میری غیر حاضری رہے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چلتے چلتے علامہ اقبال کا ایک شعر سن لیجئے، کیونکہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر، آل اوور ورلڈ، انٹرنیشنل سطح پر، آج یہ شعر ان کا صادق آتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، خورشید مین سورج، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جب نہیں مٹے، جب 313 تھے، اب کیا مٹیں گے؟ حالانکہ ہوا چل گئی لادینیت کی، لیکن مسلمانوں اپنے ایمان کو بچا لو، ورنہ ہر پہرے پر ماڈرن شیطان بیٹھے ہیں ہمارے ایمان کو ہڑپ کرنے کے واسطے۔ ایمان سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ عمل جیسے بھی ہو ٹوٹے پھوٹے کرتے رہو، لیکن ایمان کا سودا مت کر دینا قیامت تک۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا لو